اللہ کی مقدس کتاب قرآن مجید سورہ ہود کی 2 آیات کی تلاوت کی ہے، 61 اور 62۔ یہ ان صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مسائل پر غور فرمائیں۔ یہ ان صورتوں میں سے صورت ہے، کسی صحابی نے نبی کریم سے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم، عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ کی ریش مبارک میں سفید بال نظر آ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا تھا شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، مجھے سورہ ہود اور ان جیسی صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ کیوں بوڑھا کر دیا ہے؟ اس صورت کے اندر خاص طور پر انبیاء کرام کی قوموں کی تباہی کے اسباب اور واقعات ہیں۔ آج کے خطبہ میں جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، اللہ کی ذات کو مسترد کرنا، اس کی قوت کو بائی پاس کرنا، تکبر فخر کے ساتھ ناز کرنا، اپنی حکومتوں پر ناز کرنا، اپنے سپورٹروں پر ناز کرنا، اپنی صلاحیت پر ناز کرنا، حسن و جمال پہ ناز کرنا، اللہ رب العزت اس کو مسترد کیا ہے اور اللہ نے چھتر مارے ہیں، اس تاریخ کے اندر بیان ہوا ہے۔ توجہ فرمائیں۔ فرعون کے پاس جناب موسیٰ کلیم اللہ جناب ہارون کو جب اللہ نے بھیجا، پتہ اس نے کیا کہا؟ اس کہا اے لوگو دیکھو، یہ کیا میرے پاس مصر کی بادشاہ نہیں؟ الیس لی ملک مصر، کیا میرے پاس مصر، یعنی میں مصر کا بادشاہ نہیں ہوں؟ بادشاہ ہونا یا فقیر ہونا یہ کسی کے اختیار کی بات ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر۔ الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، وہ کہتا ہے یہ نہریں بہ رہی ہے، اس پر میرا کنڈرا ہے، یعنی نہری نظام ہم نے دریائے نیل سے نکال کر جو نظام بنایا ہے وہ میرے مطالب ہے، یہ محکمہ میرے پاس ہے، مصر کی بادشاہ میرے پاس ہے۔ پھر میرے مقابلے میں جو آیا ہے موسیٰ صاحب، بتاؤ ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، اس کا حسن جمال دیکھو اور میرا دیکھو، اس کا سٹیٹس دیکھو میرا سٹیٹس دیکھو، اسے بولنا نہیں آتا۔ میرے رب نے یا پھر انتقام لیا، اس نے نہروں پہ ناز کیا، بادشاہت پہ ناز کیا، غربا کی اس نے توہین کی، اور ایسی توہین کی جس میں پیغمبر موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں اور ان کے بھائی حضرت ہارون، ان کی بھی اہانت کی۔ اللہ رب العزت نے پھر بحر اوقیانوس میں سڑکیں بنوا کر ان بیچاروں مسکینوں کو عبور کرا کے، پھر کالطود العظیم جو اللہ رب العزت نے پہاڑوں سے پانی کے جو تودے، جو مطلب ایک سڑک بنی ہے درمیان میں پانی، اس کو تودے بنایا، پھر سڑک بنی تودے بنایا، ان کو کالطود العظیم کہا ہے، بڑے بڑی چٹانوں کی طرح ٹکرا کے اس کا بیڑا گرک کر۔ تاریخ پر غور کرو، میں نے مختصر سرا اشارہ کیا ہے، شاید آپ کے علم میں ہو۔ جناب یعقوب علیہ السلام کے بھائی اور برادران یوسف، انہوں نے یہ چاہا یہ یوسف کیا ہے، ابا اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، یہ بھی ہمارا بھائی ہے، ہماری طرف باپ توجہ نہیں کرتا، لہذا اس کو قتل کر۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم اور تبرؤوہ من بعد قوم صالح، اس کو مارو، قتل کرو، بعد میں نیک ہو جائیں۔ کسی نے کہا لا تقتلوا یوسف، قتل نہ کرو، کسی کنویں میں پھینک دو۔ پھر انہوں نے منصوبہ بنایا، فلما اجمعوا، جب وہ جمع ہوئے کہ جناب یوسف کو کنویں میں گرائیں اور سارا منصوبہ بنائیں، اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَٰذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ گھبرانا نہیں، یہ اللہ کہے نا گھبرانا نہیں، کوئی واقعہ نہیں گھبرانا، اور کو کہے تو اس کی تو اہمیت نہیں۔ فرمایا گھبرانا نہیں، ایک وقت آئے گا اس کنویں سے میں بچاؤں گا بھی، نبوت بھی دوں گا، وحی آئے گی اور تو ان کی ساری داستانیں ان کے منہ پر مار کے سنائے گا۔ سن رہے ہو؟ حالات کیسے پیدا ہوئے؟ کنویں میں گرا کے چلے گئے، قافلہ آیا انہوں نے نکالا، پھر وہاں گیا، پھر کیا ہوا، پھر اس کے پیچھے بیوی چڑھ گئی، اس نے کیا ہوا، وہاں سے بچایا، اللہ نے خوابوں کی تعبیر، ساری داستان کا اشارہ میں آپ کو کرتا ہوں۔ پھر چلتے چلتے خوابوں کے امام بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے والی مصر بنا کے اختیارات ان کو سونپے۔ ادھر بھوک ننگ چل رہی ہے تو ادھر بادشاہ کے نظارے میں،
مجھے یاد ہے علامہ قرطبی نے لکھا ہے، ایک دفعہ جناب یوسف علیہ السلام جب اپنے اس ٹھاٹ باٹ کے دور میں جب وہ دورہ کر رہے تھے تو زلیخا راستے میں بیٹھی، علامہ قرطبی صاحب نے لکھا ہے اپنی تفسیر میں، پتہ کیا کہتی ہے؟ سبحان الذی جعل العبید ملوکا وجعل الملوک عبیدا، اللہ تو ہی پاک ذات ہے جس کو غلاموں کو بادشاہ بنا دیا اور غلاموں کو اور بادشاہوں کو بھارے کر دیا، غلاموں کو شہنشاہ کر دیا تو انہیں بادشاہ بنا دیا ہے، منصب اقتدار دے دیا ہے، اور جو بادشاہ تھے وہ گلیوں میں رڑ رہے ہیں۔ تو جب یہ آواز آئی تو جناب یوسف نے فرمایا ذرا پیچھے ہٹو، دیکھو کون بیٹھا ہوا راستے میں۔ وہی بیٹھی ہوئی تھی جو پیچھے دوڑ لگا رہی ہے، وہ کرتا پکڑ کھینچ رہی ہے اور ہی تلک کے نعرے مار رہی ہے، وہی رستے کے اندر اللہ نے رسوا کیا، اور اس کی رسوائی کی داستان کو اللہ نے قرآن میں لایا ہے۔ سن رہے ہیں؟ اچھا، جب انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا اور شام غریبہ منانے کے لیے شام کے بعد عشاء، قرآن نے فرمایا وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جب وہ اپنا کام کر کے کرتا اتارا ہوا تھا، بکرے کا خون لگایا ہوا تھا، باپ کے ساتھ آ کر جب رونا روتے ہیں، اللہ نے یہاں مسئلے حل کیے ہیں۔ کوئی کرنی والی سرکار نہیں، وہ ایک ہی سرکار ہے۔ جناب یعقوب کون ہے؟ آپ نبی، پتر نبی، ابا نبی، دادا نبی، لیکن پتہ نہیں چلا یہ جھوٹا خون ہے سچا ہے، کیا ہوا ہے، میرا پتر کدھر گیا، نہیں بتایا۔ 40 سال بیت گئے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے مشابہت کے پتہ چلا، ویسے پتہ نہیں چلا۔ بلکہ جناب یعقوب نے فرمایا بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، یہ اشارہ کیا واللہ المستعان علی ما تصفون، پترو تم جو کہہ رہے ہو سمجھ نہیں آتی، لیکن میں مدد اللہ سے مانگوں گا، صبر و جمیل کروں گا۔ درخواست دے دی ہے واللہ المستعان، اللہ سے استعانت مانگی جا سکتی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا ترجمہ کر رہا ہوں، سمجھ آ رہی؟ واللہ المستعان۔ وقت گزرتا کہا، پتر کس مرض سے گزر ہے، ابے کو کوئی پتہ نہیں، ابے کو کوئی پتہ نہیں، وہ کہاں سے کہاں تک چلے گئے۔ آخری بار میں چونکہ آگے سارا کچھ بیان کرنا ہے، آخری بار جیسے ہوا دانے شانے لے کے وہاں سے نکلے، وہ آٹا دانا جو ملا، اور وہاں نے تبصرہ کیا تھا جناب جینا ببضاعۃ مزجاۃ، پونجی تھوڑی ہے، سرمایہ تھوڑا ہے، دانے زیادہ چاہیے، یہ قبول کرو وتصدق علینا، ہم پہ صدقہ خیرات بھی کرو۔ سن رہے ہو؟ جناب یوسف علیہ السلام کا دل پسیج گیا، میرے بھائی، میرے بھتیجے، میرا ابا، میرا خاندان اتنے قریب ہو گئے، صدقہ مانگنے کے لیے آئے۔ اب راز کھلنے لگا، جناب یوسف نے پوچھا هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، اور دانے مانگنے والوں مجھے بتاؤ جب تم جاہل تھے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کرتے رہے؟ وہ 10 بھائی عدالت میں کھڑے، مصر کی عدالت عدلیہ میں دائیں میں دیکھتے ہیں، یار یہ مصر کے بادشاہ کو ہمارے گھر کی بات کس نے بتائی؟ پرانی بات ہے، کہاں کنعان کہاں مصر، پریشان ہو گئے، کہنے لگے ہم تو کنویں میں گرا کے آئے تھے، ہو سکتا ہے وہ فوت نہ ہوا ہو، بچ گیا ہو، لیکن یہ تو اشکال آتا ہے کنویں سے نکل کے چھوٹی موٹی کو ملازمت کو، چھوٹی موٹی کو کاروبار کو، جھوپڑی کو، ریڑھی، یہ اللہ طول اتنا بڑا منصب کیسے مل گیا ہو؟ اللہ نے سارے اشکالات ختم کر کے مجبور کیا، پوچھو کہیں یہ یوسف نہ ہو۔ سن رہے ہو؟ انہوں نے ایک سوال کیا، قرآن نے فرمایا اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، جناب تمہارا نام یوسف تو نہیں؟ بڑی دھیمی آواز میں انہوں نے ساری داستان غم کو ختم کر کے کوئی تانا، کوئی ٹھوکر، کوئی بات یاد نہیں کرائی، فرمانے لگے انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، جو تبدیلیاں دیکھتے ہو نا اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ اس کا کمال ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ چلیں، اب وہ کہا یوسف علیہ السلام نے میرا کرتے سے بات چلی تھی، میرا کرتا لے جاؤ، والد صاحب کی آنکھوں کو کہتے ہو بنائیاں ختم ہو گئی ہیں، پریشان ہیں، بیمار ہیں، عمر رسیدہ ہیں، کچھ نظر نہیں آتا ان کو، رو کے تو کرتا لے جاؤ، آنکھوں پہ ڈالو گے تو سارا نظام ٹھیک ہو گیا، بنائیاں ٹھیک ہو جائیں گی، چلو تو سارے خاندان کو، والد محترم کو، سارے خاندان لے کر آ جاؤ۔ میں جو بات سنانا چاہتا ہوں، جب وہاں سے مصر سے قافلہ چلا، ادھر کنعان میں بیٹھے ہوئے بابا جی جن کی بنائیاں ختم ہو گئی ہیں، جناب یعقوب بن اسحاق جن کا نام ہے، وہ فرماتے ہیں انی لا اجد ریح یوسف،
آج مینوں نا یوسف کی خوشبو آ رہی۔ وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ تاللہ تذکر یوسف حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین۔ وہ کہتے ہیں ابا جی یوسف کا نام لے لے کے تم رو رو کے ختم ہو جاؤ گے، کیا کر رہے ہو؟ وہ تو بنیامین کو لینے کے لیے، آٹا لینے کے لیے گئے، وہ تو دانے لینے کے لیے گئے، ٹکرے مارتے پھرتے، وہاں تم یوسف یوسف کرتے ہو۔ تو پتہ کیا کہتے ہیں یوسف علیہ السلام؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ۔ مشکلات آ جائیں، بارشیں زیادہ ہو جائیں، حالات خراب ہو جائیں، ملکی حالات خراب ہو جائیں، ملک دیوالیاں ہونے پر آئے تو کہنا کیا ہے؟ یہ میں سبق دے رہا ہوں، توجہ کریں۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، پڑھنا چاہیے آپ۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میرا غم، میری پریشانی، میری داستان غم اللہ میں تیرے سامنے رکھ دوں، اس کا حل تو نکال۔ اشکو بثی و حزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون۔ اللہ کے سٹیٹس کو جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، اللہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ فعال لما یرید واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ آؤ اس کی طرف جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ کیوں بات سنائی گئی؟ عرب لوگ جانتے تھے یہ جو جناب صالح علیہ السلام، ان کی قوم کا نام قوم ثمود ہے، یہ کہاں کے رہنے والے لوگ تھے؟ اس وادی کو وادی ہجر، مقام ہجر یا مدائن صالح ہے۔ تو جلد یاد کر لیجیے، اگلے جمعہ پوچھا تو کسی نے دسنا۔ اگر میں پوچھوں نا کسی کو کھڑا ہو گیا جی پچھلے جمعے کی بیان ہے تو فرشتے نے پوچھ لیا مدائن صالح، وادی ہجر یا مقام ہجر، یہ پڑھے لکھے نام اس وادی کے، اور یہ وادی ہے کہاں؟ مدینہ منورہ سے خیبر کی طرف جاؤ تو راستے میں یہ علاقہ آتا ہے، اور وہاں یہ سلسلہ ہے باقاعدہ پہاڑیوں کا۔ یہ کون لوگ تھے ان کے بارے میں، اور جو قوم عاد تھی ان کے بارے میں، وہ جو جناب ہود علیہ السلام مصر اس میں یمن میں جو تشریف لائے تھے، تو ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایسی مخلوق تھی لم یخلق مثلھا فی البلاد، دوبارہ ہم نے جیسے پہلے نہیں دیے۔ ان کو ناز کیا تھا؟ وہ عمارتیں بناتے، یادگاریں بناتے، ان کو ناز یہ تھا کہ یہ عمارتیں نہیں بناتے، پہاڑوں کے اندر میخ بنا کے نا سرگیں اور کوریت کے پہاڑ، ان کے اندر کمرے بناتے۔ ان کی ٹھاٹ الگ طرح کی ہے، ان کی ٹھاٹ الگ طرح کی ہے، اور شرک کرنا، کفر کرنا، للکارنا، تکبر کرنا، یہ ان کا وتیرہ تھا۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کا بھائی انہی خاندان کا جناب صالح علیہ السلام کو جو ان کی طرف بھیجا، انہوں نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ، اے اللہ کی عبادت کرو، بت نہ بوجو، تکبر نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا انشاءکم من الارض، اسی نے زمین سے پیدا کیا ہے، اس نے آباد کیا ہے، آپ کو چشموں والی زمینیں دی ہیں، صلاحیت دی ہے، پہاڑ تراشنے کی صلاحیت دی ہے، چشموں والی زمینوں کو آباد کرنے، زراعت کرنے کا ملکہ دیا ہے۔ اللہ کو، اللہ کی عبادت کرو۔ فاعبدوا اللہ واستغفروہ ثم توبوا الیہ ان ربی قریب مجیب، اور میرا رب قریب ہے، دعاؤں کا سننے والا ہے۔ تکبر نہ کرو، تو استغفار کرو، توبہ کر لو، رجوع الی اللہ کرو۔ پتہ کیا کہہ دی کہوں؟ قالوا یا صالح قد كنت فینا مرجوا قبل هذا، کہنے لگے صالح علیہ السلام اس تیرے بیان سے پہلے ہمیں تم پہ بڑی امیدیں تھیں کہ چنگا منڈا ہے، اچھا خاندان اگر وزیر کبیر بنے گا، تو کہڑے پاس ٹور پہ ہیں؟ اتنہانا ما یعبد آباؤنا، تو اس سے روکتا ہے تمہارے آبا وہ یا کرتے رہے، باپ دادے جو کرے اس سے روکتا ہے۔ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، ہمیں بہت بڑا اشکال اور شک ہے اور تردد والا وہ بیان ہے جو ہمیں دعوت دے رہا ہے، اور تو کہتا ہے کہ ہم باپ دادوں کی عبادت کے طریقے چھوڑ دیں، ایسے نہیں ہو سکتا، ہمیں تو بڑی امیدیں تیرے اوپر۔ اب بات شروع ہوتی ہے، کہنے لگے اگر تو اللہ کا نبی ہے تو کتنے مفسرین نے لکھا، انہوں نے کہا اس طرح کر، جناب صالح علیہ السلام نے کہتے ہیں پہاڑ کو ریت کے کمرے بنانے والے، ان وادیوں کے رہنے والے لوگ جناب صالح پیغمبر سے یہ استدعا کرتے ہیں، کتنے مفسر لکھا کہ اگر تیری کوئی کرامت، کوئی معجزہ تو ہمیں دکھا تو ظاہر ہے پھر چلو غور کرتے ہیں، ہم تیری نبوت کی طرف مان لیں۔ کیا انہوں نے استدعا؟ انہوں نے کہا پہاڑ پھٹے، پہاڑ سے اونٹنی نکلے، لو، اور اونٹنی بچہ دے، اس کا حاملہ حالت پہ اونٹنی، کبھی پہاڑوں سے یہ ہوا؟ قادر مطلق اس نے یہ کر کے دکھایا
صالح علیہ السلام جب درخواست کی اللہ یہ قوم بک بک کر رہی ہے کیا کرو، اللہ فرماتے ہیں سوڑیا میں کر سکتا ہوں لیکن مجھے علم ہے انہوں نے نہیں ماننا۔ نہ ماننا کسی کو منوانے کا ہمارے پاس کون سا فارمولہ ہے؟ تو کسی کو کہیں کہ تم مان جاؤ، ماننے والی کو تیار ہے؟ آج اس طرح جنگ ہو رہی ہے، ضمیر فروشی ہو رہی ہے، ایمان بک رہا ہے، ضمیریں بک رہی ہیں، اور اب بندے کی الہیت صلاحیت سب کچھ کے سودے ہو رہے ہیں، یہ ایمان کی دعوت ہوتی ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ ریاض مدینہ کا طریقہ ہے۔ معذرت کے ساتھ کسی کو تلخ بات نہ لگے، غور کرو ہم کن وادی میں پھر رہے، کر کیا رہے؟ کوئی کرے میں کروں یا تو کرے، کوئی قوم کرے، کوئی قوم کو برادری کرے یا کوئی پارٹی کرے، اس کا سلیقہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جناب گلے ہوئے کہ ہم تیرے کہنے سے باپ دادے کے کرتوت چھوڑ دیں، باپ دادوں کے رویے چھوڑ دیں، وہ شرک اور بتوں کی عبادت چھوڑ دیں، ایسے نہیں ہوتا۔ لہذا پہاڑ پھٹے، اونٹنے نکلے، بچے کو جنم دے، پھر وہ اونٹنی جہاں زندہ رہے۔ سن رہے ہو؟ رب العالمین نے پھر کر کے دکھایا، اللہ نے کر کے دکھایا۔ اونٹنی آئی، نکلی، بچہ دیا، اتنا دودھ دیتی ہے کہ پوری وادی کے اتنے جانور جو دودھ دینے والے ہیں، بھیڑ بکریاں اور گائے، وہ اتنا دودھ نہیں دیتی تھی، اکیلا وہ اونٹنی دودھ دیتا ہے۔ پھر وہ جتنا پانی سارے جانور پیتے ہیں وہ کلا پی جائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے حوالے سے اسی صورت میں فرمایا، او یا قوم، صالح سے فرماتے ہیں ہادی ناقۃ اللہ، ہادی ناقۃ اللہ فذروها تاکل فی ارض اللہ ولا تعصوا۔ اور گل سنو، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، میری اونٹنی نہیں، ناقۃ اللہ ہے، اللہ کی اونٹنی ہے، نشانی ہے، علامت ہے، اس کو کچھ نہ کہنا۔ جا پر تو کی کہنا فعقروها، انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی۔ فرمایا فقال تمتعوا فی ثلاثۃ ایام، فرمایا تمتعوا، پھر فائدہ حاصل کرو، رہو موج میلہ کر لو 3 دن تک، پھر تمہارا عشر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ حضرات یہ بات میں نے کیوں کی ہے؟ یہ اس فن پہ ناز کرنا، ہنر پہ ناز کرنا، قوت پہ ناز کرنا، طاقت پہ ناز کرنا، سپورٹروں پہ ناز کرنا، یہ تاریخ کیا ہے؟ اللہ نے یہ تاریخ ساری کنڈم کر کے دکھائی ہے۔ جن سسٹ نے یہ کیا ہے، فرعون اپنے دور کا کتنا بڑا تھا، کیا کرتا رہا؟ لوگوں کے بچے ذبح کرتا رہا، بچیوں کو غلام بناتا رہا، اور پھر اس نے اللہ رب العزت نے اندازہ فرمایا جو معجزات دیے جناب موسیٰ علیہ السلام کو، اس نے اس کا مذاق اڑایا، کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ تو جادوگر ہی ہے۔ پھر جادوگر جمع کیے گئے، تماش بینی کی گئی، تماشا لگایا گیا، بلا اندازہ فرمائے معجزے کا اور مداری کا مقابلہ ہو جائے۔ کہاں پیغمبرانہ تعلیم تو کہاں مداری کا کھیل۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ ہم مداری کے کھیل کو تو قبول کرتے ہیں لیکن نبوت اور رسالت کی دعوت کو قبول کرنے کا تیار ہیں۔ یہاں میں عرض کروں، جو لوگ سو رہے ہیں نا تھوڑا تھوڑا، وہ آنکھیں کھولیں، میری طرف دیکھیں۔ قیامت والے دن ابلیس اعلان کرے گا، ابلیس اعلان کرے گا، وہ قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے، وہ کہے گا اللہ سچا، رسول سچا، کتاب سچی، تم نے سچے اللہ کو چھوڑ دیا، سچے رسول کو چھوڑ دیا، سچی کتاب کو چھوڑ دیا، میں جھوٹا، میرا منشور جھوٹا، سبز باغ میں دکھاتا رہا، تم نے ساری دعوت کو چھوڑ کر میری پیروی کی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے نہ ملامت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میں بھی چھتر کھانے نہیں دیتا سا اور رل کے جہنم میں چلی۔ یہ بات ایڈوانس قرآن مجید کے اندر لکھی ہوئی ہے، اور اللہ نے فرمایا شیطان تمہارا دشمن ہے، منکرات کا، بے حیائی کا یہ حکم دیتا ہے، اور یہ آپ کو سبق پڑھاتا ہے جس لائن پہ تو لگا ہوا ہے بالکل 100% بہتر اور اچھی ہے۔ اور آج میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں، گھر گھر کے اندر دین اور اسلام کی مخالفت کا ڈنکا بج رہا ہے اور مخالفت ہو رہی ہے۔ گھروں کے اندر بچیاں بچے، خاص طور پر جو 20 22 25 سال کی عمر تک لوگ ہیں، وہ دین، علماء، قرآن، حدیث، جمعے سب کو فارغ کر چکے ہیں، اور ان کے نزدیک صرف یہی ہے کلندر کون ہے، دلیر کون ہے، بکواس کون اچھی کرتا ہے، شوشے کون چھوڑتا ہے، سب کو چھوڑ کے اس کے پیچھے لگ جاؤ۔ کیا کمایا، کیا کھایا ہم نے؟ شاید باغ کو سمجھ میں آئے، انہوں نے کہا یہ جادو ہے، جادوگر جمع کیے گئے، بھلا یہ مقابلہ جادوگری کا پیغمبر کے معجزے کے ساتھ کیسے؟ یہ 2 بھائی کھڑے ہیں، ایک چھوٹا لے کے، ادھر ساری دنیا جمع ہے، حکومت جمع ہے۔ ایک لطف کی بات یہ ہے، یقین ان کو بھی نہیں تھا شاید، وہ کہتے ہیں اگر ہم جیت گئے، فرعون سے کہتے ہیں
اگر ہم جیت گئے ہمیں ملے گا کیا؟ جاگ رہے ہو؟ جادوگروں نے آ کے فرعون سے پوچھا تھا، جناب صدر صاحب وزیر صاحب، اگر ہم جیت گئے ہمیں ملے گا کیا؟ کہنے لگے سارے عہدے ہمارے پاس ہیں، مشیر بنائیں گے، وزیر بنائیں گے، مقرب بنائیں گے، مصاحب بنائیں گے، فکر نہ کرو، کوئی بات نہیں۔ چلو آمنا سامنا جب ہوا تو موسیٰ علیہ السلام، یہ ساری بات قرآن شریف میں لکھی ہوئی، موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں جناب تم پہلے وار کرو گے یا ہم وار کریں گے؟ تاریخ ہے اسلام کی، دین کی، پیغمبروں کی کہ انہوں نے دفاع کیا، وار پہلے نہیں چلے۔ وار کفر کرے گا، وار باطل کرے گا، وار جھوٹ کرے گا، سچ اس کا دفاع کرے گا۔ انہوں نے اپنی وہ پتہ چل رہا تھا نا، وہ سوٹا ہے آسا زمین پہ پھینک، انہوں نے بھی چھڑیاں لی ہوئی ہیں، رسیاں لی ہوئی ہیں، انہوں نے رسیاں اور چھڑیاں زمین پہ پھینکی تو قرآن نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سمجھتے ہیں یخیل الیہ انہا تسعی، معلوم ہو رہا ہے کہ جس طرح یہ چل پھر رہے ہیں، سام بنے ہوئے ہیں، ایک دفعہ یہ گھبرائے لڑے۔ اللہ نے فرمایا لا تخف، بزرگا ڈرنا نہیں، یہ ایک آسا ہے تیرے ہاتھ میں، حکم میرا چلے گا، زمین پہ پھینکنا تیرا کام ہے، اژدہا میں بناؤں۔ یہ ساری بات قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ایسا معاملہ کیا، اژدہا بنا، اس اژدہا نے وہ سارا، مفسر ہزاروں کی تعداد بتائی تھی، وہ ایک ہی لقمہ کر کے سب کو نگل کے فارغ ہو۔ جب اس اژدہا صاحب نے سر اٹھایا نا، کہ نہ فرعون وہاں رہا، نہ فرعون ہی رہے، کرسیاں الٹ گئی اور ساری بغدڑ بچ گئی ساری۔ جب کرسیاں سنبھالی ہوش آئی تو فرعون ان سے کہنے لگا میری اجازت بغیر ہی پارٹی بدل گئے، یو ٹرن لے رہے۔ یہ تاریخ قرآن شریف میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر کوئی سچ کی طرف یو ٹرن لیتا ہے تو اس کو مبارک ہو، اگر گند کی طرف جاتا ہے تو اس کا 1000 بار لعنت ہو۔ اگر تیرا موقف درست ہے چھوڑ دے جاؤ، مر جاؤ استقامت کے ساتھ، لڑنا پڑے، مرنا پڑے، جلنا پڑے جل جا، لہارنا نہیں۔ انہوں نے کہا ایمان لانے کے لیے کسی سے درخواست دینی پڑتی ہے، پہلے این او سی لینا پڑتا ہے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں، میں علی بس میں جمعہ پڑھنا چاہتا ہوں، میں ترجمہ کلاس کا ممبر بننا چاہتا ہوں، میں توحید کا عقیدہ قبول کرنا چاہتا ہوں، کسی سے درخواست دینی چاہیے؟ دفع ہو جاؤ، ہمیں پتہ چلا ہے موسیٰ سچا ہے، اس کا رب سچا ہے، اس کا میسج سچا ہے، تم جھوٹے ہو، تمہارا سارا منشور جھوٹا ہے، لہذا ہم نے سچ کو قبول کر لیے، تم فارغ ہو، اب دھمکی سنو کیا دیں۔ یہ ساری باتیں مختصر قرآن مجید میں۔ وہ کہتے ہیں سنو میری اجازت ہے، موسیٰ علیہ السلام کی پارٹی میں چلے گئے وہ، میں تمہارے ہاتھ کاٹوں گا، دایاں ہاتھ بایاں پاؤں، بایاں ہاتھ دایاں پاؤں، اور سلیب پہ چڑھا کے تمہیں قتل کروں گا، ماروں گا، ٹکڑے کر دوں گا۔ وہ مسکرا کے کہتے ہیں یہ سودا سستا ہے، اگر اس طرح کرا کے بھی جنت مل جائے تو سستا ہے سودا۔ بلکہ انہوں نے کہا ہم نے جو پیغمبر کی توہین کے لیے، مقابلے کے لیے بدتمیزی کی ہے، یہ بدتمیزی اگر ہماری معافی مل جائے تو بہت بڑا اعزاز ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سارے لوگ مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے، اور وہ ٹکرے مارتا رہا، اتنی ٹکرے مارتا رہا کہ توحید کا چرچا اس کے گھر کے اندر اللہ نے وہ پودا لگایا کہ جو اس کی بیوی ہے اس نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ کیا کلمہ پڑھا؟ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ اس نے کہا موسیٰ صاحب سچے ہیں، تو جھوٹا ہے، انا رب اعلیٰ کہنے والے تم بکواس کرتے ہو۔ پھر اس نے پیار کے ساتھ، للچانے کے ساتھ، جس طرح لالچ دیتے ہیں، 1 کروڑ 2 کروڑ 3 کروڑ 7 4 کروڑ 40 کروڑ 50 کروڑ، بولی نہیں منڈی 1 2 3 تو پھر ختم ہو جاتی ہے۔ ضمیر کی آواز کی، سودے کی، ایمان کی بولیاں، پھر کہے یہ اس نے کوئی سنوارنا ہے ملک کا، تیرا میرا کسی قوم کا، انا للہ پڑھو 2 4 والی حضرات، انا چلہ پڑھو، یہ بولیاں ہو رہی ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ حضرت آپ کے سامنے ہے سارے معاملہ جب ہوئے، اللہ رب العزت نے فرمایا چلو میں تمہارے ساتھ کر کے دکھاتا ہوں معاملہ۔ وقت چلتا رہا، گزرتے رہے، اپنی بیوی سے پہلے للچاتا رہا، پھر اس کو مار کٹائی کر کے دھمکاتا رہا۔ مفسر نے لکھا ہے کہ خود اپنی بیوی کے جسم کے اندر میخیں جڑتا رہا۔ قرآن مجید نے کیا بیان فرمایا ہے؟ اس بیوی نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین۔ یا اللہ خامد میرا، بادشاہت میری، علاقہ ہمارا، یہ سارا ٹول ٹپا ہمارا، میرا خامد میرے جسم میں میخیں جڑ رہا ہے،
اللہ اب اس گھر میں میرا دل نہیں لگتا، رب ابن لی عندک بیتن، جوار بھی اچھا ہو، پڑوس بھی اچھا ہو، تیرے جوار پڑوس میں میرا گھر تو بنا، میں ادھر نہیں اب رہ سکتا۔ مفسر لکھے اللہ نے سارے پردے ہٹا کے نا جنت کا بلڈنگ، مکان، کوٹھی، بنگلہ دکھا کے فرمایا بی بی تھوڑا سا صبر کر، یہ پیپر کا تھوڑا سا ٹائم رہ گیا، ختم ہونے والا ہے، یہ ساری جنت کی وراثت تیرے نام۔ یہ نتیجہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان ہے۔ ہوا ایسے کیا کمایا انہوں نے تکبر کرنے والوں نے، کیا کمایا لوگوں کے بچوں کو ذبح کرنے والوں نے، کیا کمایا انہوں نے ایمان لانے والوں کے ہاتھ پاؤں کاٹ کر، کیا نتیجہ نکلا؟ اور جو میں نے بات شروع کی تھی وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وہ شرک چھوڑ دو، اللہ کی طرف رجوع کرو، سارا کہنے وہ تیرے تے ساروں امیداں بڑی ہیں، صالح کیڑے پاسے ٹر گئے؟ ہم تو بڑے پر امید تھے، بڑا اچھا منڈا ہے، ذہین منڈا ہے، تو کیڑے پاسے ٹر گئے؟ آپ یہ لوگ کہتے ہیں سانوں امید سی جی منڈے کو یہ مسیطے لگا پھر رہا ہے، کو کر دے گا کہ جمعے پڑھتا ہے، درس سنتا ہے، اس کے بڑی امیدیں دی ہمیں۔ انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ تم امیدیں رکھتے ہو، تم کام کیا کر رہے ہو، اور تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور وہ کہتے ہیں کہ جو دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں جو ہمارے باپ دادی کرتے ہیں وہ تو ٹھیک کرتے رہے، لہذا ہم ان کو تیرے کہنے پر کیسے چھوڑ دیں؟ پھر اللہ فرماتے ہیں آخر کار ہوا کیا؟ ارشاد ہوتا ہے پھر ہم نے ان کو انہی کی بلڈنگوں میں، انہی کے کمروں میں جو پہاڑوں کے اندر قریت کے انہوں نے اپنی حفاظت بنائے ہوئے تھے، اللہ فرماتا ہے میں نے وہاں چیخیں اور زلزلے، انا للہ پڑھو نا، پہاڑ کی چٹان کے اندر غار بنائی ہوئی ہو انہوں نے، تو اللہ فرماتے ہیں اس کے اندر سیفٹی تم سمجھتے ہو، بڑا سیف رہتے ہیں، محفوظ رہتے ہیں، تو میری قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے آؤ میدان میں۔ اللہ فرمایا ہم نے اس کے اندر بھی دراڑیں ڈال دی اور چیخیں اندر بھیج دی، زلزلہ بھی اور چیخیں بھی، اور فرمایا دل بھی پھٹ گئے اور ان کے چیر کے رکھ کے فرق کر۔ میرے علم میں ہے، شاید آپ کے علم میں ہو، 1971 کی شاید بات ہے یا 73 کی، جب سیلاب بہت بڑا آیا تھا، اس سیلاب نے ہم نے اس وقت ہم جوان تھے شاید، تو یہ وزیر آباد کا جو علاقہ ہے وہاں ہم گئے تو ریل کی پٹری اس طرح پڑی ہوئی تھی جس طرح دھاگے کے اندر نا بل پڑے ہوتے ہیں، پانی کی قوت نے ریل کی پٹری کو جس طرح بل ڈال کے ٹیڑھا کر کے رکھ دیا۔ کیا سمجھتے ہو پانی وہ صرف پانی تھا؟ پانی پانی کر کے مجھ کو کلندر کی یہ بات ہے، پانی ہے نا یہ، تو کتنی تباہی بھری ہے، کراچی سے لے کر راول پنڈی تک، اور بڑے بڑے شہر، بڑے بڑے گودام، بڑے بڑے طاقتور، بڑے بڑے ذمہ دار، بڑی گاڑیاں اس طرح پھر رہی ہیں جس طرح کھلونے الٹیاں بازیاں کھاتے پھر۔ اور بندیا تیری طاقت کیا ہے؟ تیرا بول اگر بند کر دے اللہ تو کوئی کھولنے والا نہیں ہے، تیرا بول اگر کھول دے اس کو بند کرنے والا نہیں ہے، آسمان سے اللہ نات کے سارے کھول دے دروازے، پانی روکنے والا کوئی نہیں ہے، اگر آ جائے پانی بند کر دے پانی تو آسمان سے بارش کا قطرہ اتارنے والا کوئی نہیں۔ میرا میسج آپ کے نام یہ ہے، بارشیں اللہ کے حکم سے ہوتی ہیں، کبھی رحمت بنتی ہیں، کبھی سزا بنتی ہے، کبھی عذاب بنتا ہے، اللہ کی طرف سے کبھی مال و دولت ملتا ہے ذالک فضل اللہ بنا کے، کبھی تیرے لیے بارش، کبھی بادشاہت اللہ دیتے ہیں، جناب یعقوب، جناب یوسف کو، جناب داؤد کو، جناب سلیمان کو اللہ نے نبوت بھی بادشاہت بھی دی، اور کئی لوگوں کو صرف بادشاہت ملتی ہے اور وہ اپنے آپ کو کلندر بن کے بیٹھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے وہ، ابراہیم صاحب یہ تو بتاؤ تیرا رب کون ہے؟ لو سن دے ہوئے نمرود نے کہا ابراہیم سے، جد الانبیاء سے، ابراہیم صاحب ذرا تعارف کراؤ آپ کا رب کون ہے؟ جناب ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، سبحان اللہ۔ ابراہیم نے فرمایا ربی الذی یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے میرا وہ رب ہے۔ وہ کہتا انا احیی و امیت، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، انہوں بڑے فائل آیا انہوں چھڑ دیتا، کہنے لگا بڑا بیوقوف ہے کلندر۔ آج فرمایا میرا رب ہے یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب، او جو میرا رب ہے وہ مشرق سے طلوع کرتا ہے سورج کو، مغرب میں غروب کرتا ہے، اگر تیرے اندر کو طاقت ہے فاتی بہا من المغرب، مغرب سے سورج طلوع کا، فبہت الذی کفر، چپ کر گیا، منہ لٹکا کے بیٹھ گیا، ایک ہی جواب نہیں دے سکا بات کا۔ اللہ فرماتا ہے انہوں چھتر مروانے ہیں۔ کیا ہوا پھر؟ صرف ایک مچھر کا دانہ،
حدیث آج بھی میں نے مطالعہ کیا ہے، امام النبی نے فرمایا ہے ساری کائنات کی قیمت، ساری دنیا کی قیمت، ساری وزارتوں کی قیمت، ساری صدارتوں کی قیمت وہ اندر پنجاب کی حکومت ہوگی، اور رسالت باب کے فرمان کے اندر پنجاب کی حکومت کا ذکر ہے۔ کائنات زمین و آسمان وما بینہما، اس ساری کی قیمت اگر مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی ہم کسی کافر کو پینے کے لیے کٹ نہ دیتے۔ ایک مچھر کی ڈیوٹی، ادھر آؤ کلندرا کی حکم ہے جی، اس نمرود کی نوزی کے رستے جا کے مغز حرام میں مورچہ بنا جی، مورچہ بنا کے کرنا کیا ہے؟ وہاں جا کے میری توحید کا جھنڈا گاڑنا ہے۔ اس کلندر نے ماری اللہ ڈائی اللہ طول جا کے اس نے اللہ اکبر کہہ دو، اللہ اکبر۔ ہن خرک شروع ہو گئی، ایک خرک نال لوانی کس طرح خارش ہوتی ہے، مالشی آ گیا، حکیم آ گئے، انہاں کہاوت دسیا اور مالش دسی، انہاں کہ دھنیا دا تیل ملو، کسی آ کے فلانی زیتون ملو، اور کہ زیتوناں نال کام نہیں چلدا، انہاں زیادہ خارش ہوندی، چھتر والا بلاؤ۔ پھر چھتر والے آ گئے، پھر چھتر مار مار کے چھتر، اللہ نے فرمایا یہ کہتا تھا میں رب ہوں، یہ کہتا ہے ابراہیم جھوٹا ہے، یہ کہتا ہے کہ میں انسانوں کو زندہ کر سکتا ہوں، مارو چھتر ہو رہے تھے سیرے، مار مار کے چھتر اللہ نے طبیعت ٹھیک کر کے داستان ہم تک پہنچائی۔ اگر کسی کا دماغ ٹھیک نہیں ہوتا، آؤ پڑھ لو سبق، اللہ چھتر مروا کے طبیعت ٹھیک کر سکتا ہے، اللہ اس کو غرق کر سکتا ہے، اللہ مروا سکتا ہے، اللہ جلا سکتا ہے، اللہ بے گھر کر سکتا ہے، بے ضمیرہ کر کے مار سکتا ہے، کافر کر کے مار سکتا ہے۔ اللہ سے دعا فرماؤ یہ برا وقت نہ آئے، اس سے پہلے اللہ ہمیں تیری پہچان نصیب فرمائے۔ یہ داستانیں اللہ نے سنائیں، انبیاء کے قصے سنائے، قوموں کی ہلاکتوں کے واقعات سنائے، اپنی قوت کا تقابل کر کے اللہ نے دکھایا۔ آج بھی قطرہ قطرہ پانی آتا ہے، سمندر دریا کس طرح بن جاتا ہے؟ سبحان اللہ کا بولا اللہ نے فرمایا نظام ہے میرا، قطرہ 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 سیل گردد، پھر سمندر دریا آ جاتا ہے۔ بند کروں تو چلا کو نہیں سکتا، چلاؤں تو روک کو نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ ہمیں ایمان دے، حیا دے، شرم دے، اس ملک کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم تیرے سامنے درخواست کرتے ہیں ملک کو دیوالیہ اور ذلیل ہونے سے بچا، اللہ حالات ایسے پیدا کر دے، اس ملک کی سلامتی کے حالات پیدا کر، اللہ اس سرحدوں کی حفاظت فرما، اللہ بندے ایسے مہیا فرما اس ملک کی حفاظت کریں۔ اللہ یہ میرا ملک ہے، میری ماں بہنوں کا ملک ہے، میری بیٹیوں کا ملک ہے، نوجوانوں کا ملک ہے، اور اس قوم کا ہے جن کی عزت اور جن کا وقار، جن کا مایا سرمایہ خون اس کے اندر شامل ہے، اس کے دریاؤں کے اندر ان کا خون شامل ہے۔ اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ اس نوجوانوں کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں اسلام کی زندگی ایمان کی موت نصیب فرما، خاتمہ عدل نصیب فرما، قرآن پہ مکمل ایمان لانا، قرآن کی داستانیں، قرآن کے واقعات، قرآنی قصے، قوموں کی تباہ کے حالات سے سبق سیکھنا نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے درخواست کرتے ہیں نبی پاک کی شفاعت نصیب فرما، اے اللہ جب مر جائیں تو قیامت والے دن نبی پاک حوض کوثر نصیب فرما۔ اللہ سے میری دعا ہے اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے دوست ہیں ابرار صاحب، ابرار رئیس صاحب، وہ لازم اللہ بھی ہماری جمعیت کے، ان کا نوجوان بانجا 30 سال کا کل فوت ہوا ہے، آج وہ قوالیے میں گئے ہوئے ہیں، وہ بیچارہ نوجوان تھا، بلڈ پریشر لو ہوا ہے، بلڈ پریشر لو کرنا ہائی کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ سے دعا کرو، اللہ ہمیں موت و حیات کا نظام بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔